بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ارکان اسلام میں حج کو ایک اہمیت حاصل ہے، یہ بھی ایک اسلام کا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج ہے جو اس راستے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بیت اللہ شریف حاضری کی استطاعت رکھتا ہے، آنے جانے کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، پیچھے گھر والوں کے اخراجات وہ دے کر جا سکتا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب نہ دیا، بار بار پوچھا گیا، سرکار خاموش رہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کہہ دیا تھا حج فرض ہے، بار بار کیوں پوچھ رہے تھے؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں یعنی ہر سال حج فرض ہے تو فرض ہو جاتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہمارے آقا کی زبان وہ شریعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بتاتے نہیں، شریعت بناتے ہیں۔ جو آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ آپ نے یس کہہ دیا تو وہ شریعت بن جائے گی، نو فرما دیا تو وہ بھی شریعت بن جائے گی۔ کسی کام کے کرنے کا کہا وہ بھی شریعت، کسی کام سے منع فرما دیا وہ بھی شریعت۔ تو سرکار نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، لہٰذا جب یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو لیٹ کیے بغیر انسان کو حج کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ کیا پتہ کتنی زندگی ہے، لہٰذا یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں ایسے حالات جس طرح اس سال اب یہ زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں مل رہی، تو اس لیے یہاں لوگ معذور سمجھے جائیں گے۔ ہاں جب کوئی عذر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو اور آنے جانے کے اخراجات بھی موجود ہوں، ساری سہولیات ہوں، تو پھر لیٹ کرنی درست نہیں ہے۔ پھر یہ فریضہ جلد ادا کرنا چاہیے تاکہ بندہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں پر ذہن میں رکھے۔ کچھ سیکولر سوچیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جو شریعت کے اندر بھی مداخلت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس سال لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ قربانی نہ کی جائے، غریبوں کی مدد کر دی جائے، اس دفعہ حج نہ کیا جائے، وہ حج کے پیسے وہ غریبوں پہ خرچ کر دیے جائیں چونکہ معاشی پرابلم آ رہا ہے۔ بھئی جس پر حج فرض ہے وہ فریضہ چھوڑ کر کیسے وہ ہاں کوئی نفلی حج پہ جا رہا ہے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ اگر زیادہ کوئی اور ضرورت ہے تو وہاں خرچ کرے، لیکن فریضہ جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس لیے میری ان مفتیوں سے درخواست ہے کہ وہ خود ساختہ شریعت نہ بنائیں اور خود ساختہ مفتی نہ بنیں، اپنے پاس سے یہ چیزیں گھڑ کے وہ شریعت کا حصہ نہ بنائیں۔ شارع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہمیں ارشاد فرما دی ہیں اس کی پابندی کرنی ہم پر لازم ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں انہیں پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ جو چیزیں فرائض ہیں واجبات میں ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے شریعت کے اندر ہمیں اپنی عقلیں اور اپنی سوچیں ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کے ہم تابع ہیں، ہماری عقلیں شریعت کے تابع ہیں، شریعت ہماری عقلوں کے تابع نہیں ہے۔ تو مہربانی فرما کر شریعت کے معاملات کے اندر کسی کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی استطاعت عطا فرمائی ہے وہ دیر کیے بغیر حج کے لیے تیار رہنا چاہیے، ارادہ رکھنا چاہیے۔ ہاں کوئی رکاوٹ ہو تو اس میں بندہ معذور سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر جس کے پاس سارے اسباب موجود ہوں تو وہ حج کا فریضہ ادا کرے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی حج کر کے مکمل ارکان پورے کر کے مناسک پورے کر کے حج سے فارغ ہوتا ہے تو اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح پہلے دن کا دنیا میں آنے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کتنی سعادت ہے حج کی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیت اللہ کی حاضری اور پھر بیت اللہ کی حاضری کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ عاشق رسول امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے کتنا خوبصورت جملہ وہاں کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی حاضری اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری زندگی میں بار بار نصیب فرما، آمین۔